كنتم خير أمة أخرجت للناس ظاہر بنے گا. اور نماز کا باطن یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ غور کریں کہ میرا اللہ، بلکہ یہ غور کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. بہترین یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ گمان نہ کر سکے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ گمان. نماز کے باطن کا اس کے علاوہ کوئی درجہ نہیں. اس کے علاوہ کہ وہ نماز جو ہے تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے جو فائدے ملنے والے ہیں وہ ملنے نہیں ملیں گے. تو نماز کا باطن بہت اہم ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی نماز کو سیکھا. ان سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جبریل علیہ السلام سے نماز کو سیکھا. اور تقریباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ہفتہ بھر یا ایک مہینہ لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا نماز کو. صحابہ کرام باقاعدہ سیکھتے تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. یہ نہیں کہا تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو. دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. نماز نہیں پڑھی، یہ نہیں کہا تم نے نماز صحیح نہیں پڑھی، فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو. گئے پھر سے نماز پڑھی، کہا ابھی نماز نہیں پڑھی تم نے، پھر نماز پڑھو. انہوں نے پھر سے تیسری بار نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ مجھے سکھا دیجئے، میں نماز پڑھنا صحیح سے نہیں جانتا، مجھے سکھا دیجئے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جب سجدے جو رکوع سے سر اٹھا رہے تھے، یعنی جس کو قومہ کہتے ہیں، جس میں سکون کے ساتھ کھڑے ہونا یہ واجب ہے، یعنی رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا اور دونوں سجدے کے درمیان سکون سے بیٹھنا یہ واجب ہے. تو یہ واجب چھوٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز کوئی نہیں، واقعی نماز نہیں ہوتی. اگر واجب چھوٹ جائے گا تو سجدہ سہو کرنا ضروری، ورنہ نماز نہیں کرے گی. دوستو، یہ نماز ہمیں فائدہ تبھی پہنچائے گی. بھائی ہر ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے لیکن ابھی اس نے گاڑی سیکھی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے تو وہ اپنا بھی نقصان کرے گا اور دوسرے والے کا، سامنے والے کا بھی نقصان کرے گا، دوسرے کا بھی. اور ایک شخص گاڑی سیکھا ہوا ہے تو اس سے خود اس کو بھی فائدہ ہوگا اور سامنے والے بھی اس سے محفوظ رہیں گے. تو اس لیے گاڑی چلانے سے پہلے گاڑی جو ہے سیکھنا ضروری ہے. نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا سیکھنا ضروری ہے. کہیں گے سب لوگ انشاءاللہ. تو اس کے لیے ہم سبھی ارادہ کریں. یہ جو دعوت کا عمل ہے، اس کے ذریعے جب ہم اس اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ہمارا ایمان میں اضافہ ہوگا، ہماری نماز درست ہوگی، ہمارا قرآن صحیح ہوگا، ہمارے اکرام ہمارے بہترین ہوں گے. اکرام کے بارے میں جو آتا ہے کہ جب امت جو ہے چوتھی صفت پہ آ جائے گی، اکرام کا مطلب کیا ہے؟ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے اکرام، ایک ہوتا ہے ایثار. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب سے اونچی سطح پہ تھے، ایثار پہ پہنچے ہوئے تھے. اکرام کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ ایثار کا مطلب ہوتا کیا ہے؟ ہمیں یہی نہیں پتا. کہ انصاف تو یہ ہے کہ اگر 2 شخص بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہیں سے 2 روٹی آ گئیں تو ایک روٹی دونوں نے کھا لی، یہ انصاف ہو گیا. اور 2 شخص بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 روٹی کہیں سے آ گئی تو ایک شخص نے آدھی روٹی کھائی، دوسرے کو 1.5 کھلا دی، یہ اکرام ہو گیا. اور کہیں 2 شخص بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں اور 2 ہی روٹی آئیں، ایک شخص جو ہے اس نے بھائی کو کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو آرام سے. اس نے دونوں روٹی بھائی کو کھلا دی، یہ ایثار ہے. صحابہ کرام سب سے اونچی سطح، سب سے اونچے لیول پہ تھے. اس کی وجہ سے دین جو ہے وہ نماز و روزے سے تھوڑی پھیلے گا. دین تو ہمارے اخلاق سے پھیلے گا. ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ مسکرا کے بات کریں. فرماتے ہیں کہ جب مومن سے ملتا ہے تو مسکرا کے بات کریں. آج تو بھویں چڑھا کے بات کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کبھی بھی کسی کو ترچھی ایسے کر کے نہیں دیکھا. اگر کسی نے مخاطب کیا تو باقاعدہ اس کی طرف مخاطب ہو گئے مکمل طریقے سے. تو ہمارے اخلاق اچھے ہوں، چاہے غیر ہوں چاہے اپنے ہوں، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں، ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت سے بات کریں، ہر ایک کے ساتھ
अच्छाई का सलूक करें और मामलात को अपने बेहतर रखें, अपना लेन देन साफ सुथरा रखें, अपना कारोबार साफ सुथरा रखें। 1 किलो दे रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम कम नहीं होना चाहिए। अगर 50 ग्राम कम हो रहा है तो, या 100 ग्राम कम हो रहा है, अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ हो जाएगी। दुनिया में तो उसकी खैर बरकत चली ही गई। तो इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु निकले मदीने की बाजार में, देखें क्या एक जगह गल्ला, ऊपर तो बेहतरीन सा गल्ला रखा हुआ, हाथ डाला जब अंदर से तो अंदर गीला। फरमाया क्या तुमने ये क्या अंदर गीला है ऊपर खुश्क तुमने गल्ला रख छोड़ा है, क्या तुमने तिजारत का दीन सीखा? कहा नहीं, तिजारत का दीन नहीं सीखा। कहा जाओ पहले तिजारत का दीन सीखो फिर आगे तिजारत करो। हर दीन जो है ये सिर्फ चीज की नमाज और रोजा ज़कात इसका नाम नहीं है, ये तो फराइज है, इन सबको करना ही है। इनके अलावा दीन तो एक पूरा लाइफ स्टाइल है कि हम अपने हमारे माँ के साथ कैसा सलूक हो, हमारे वालिद के साथ कैसा सलूक हो, साथ ही साथ हमारे बीवी बच्चों के साथ कैसा सलूक हो। आमतौर से ये देखा गया कि बीवी के साथ और माँ के साथ बराबरी का सलूक नहीं हो पाता, या तो माँ के साथ ज्यादा हो जाता है या बीवी के साथ ज्यादती हो जाती। तो हमें कोशिश ये करना है कि अपने माँ के हुकूक को पहचाने और उसको अदा करें। बीवी के हुकूक अलग हैं, उनको पहचाने, उनको भी अदा करें। औलाद के हुकूक अलग हैं, उनको भी पहचाने, उनको भी अदा करें। ये सारे हुकूक को पहचान के अदा करना इकराम नाम है कि अपने हुकूक को माफ करके दूसरों के हुकूक को मालूम कर करके अदा करना कि हमारे पड़ोसी के हम पे क्या हक हैं, हमारे भाई के हम पे क्या हक हैं, हमारे रिश्तेदारों के हम पे क्या हक हैं। पूछ के उलमा कराम से उनको अदा करना और अपने हक को माफ कर देना। चलो हमें कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं। ये है इकराम। और जब उम्मत जो है चौथी सिफत पे आएगी तो गैर जो है खुद ब खुद पहली सिफत पे आने लगेंगे। सहाबा कराम ने किसी से यह नहीं कहा कि तुम ईमान कबूल करो, बल्कि यह कहा अपने इकरार अपने किरदार को पेश किया उनके सामने, इकराम के साथ अपने किरदार को, अपने अखलाक को पेश किया। वो लोग कहते थे हम आपकी तरह बनना चाहते, वो खुद कहते थे आपकी तरह बनना चाहते। तो ये बहुत अहम चीज है। ये सारी की सारी चीजें तभी आएंगी जब हम हर अमल इखलास के साथ कर रहे हों, अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हों। छोटे से छोटा अमल, अगर नेक अमल छोटे से छोटा अगर हम अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो वो अल्लाह ताला उसे पाल पोस कर मैदान हश्र में बहुत बड़ा उसका बदला अता फरमाएंगे, बहुत बड़ा। और अगर बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह की रजा के लिए ना करके बल्कि दुनिया के दिखावे के लिए कर दिया तो अल्लाह के यहां औंधे मुंह उठा के खींच के जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा बंदा। कि सखी आएगा, बहुत माल खर्च करता था, जो आया हाँ लेके ले जाओ, खूब आए ले जाओ। हदीस शरीफ का मफहूम है। अल्लाह के यहाँ बुलाया जाएगा, हाँ भाई आओ, हिसाब किताब के लिए खड़े हुए, बताओ क्या किया, तुम्हें जो माल दिया था उसका तुमने क्या किया? अल्लाह खूब तेरे बंदों पे लुटाया, खूब लुटाया। कहा अच्छा किसके लिए लुटाया तूने? भाई यहां तो हम देख रहे हैं, यहां तो मामला हमारा सामने क्या है, जाहिर है। बातिन का, दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने जो कुछ किया दिखावे के लिए किया था, मेरे रजा के लिए नहीं किया था। चुनांचे हुक्म होगा इसे उठा के जहन्नुम में फेंक दो। दुनिया में हम कितने अच्छे दिख रहे हैं ये नहीं है, बल्कि अल्लाह की निगाह में हम कितने अच्छे हैं, हमें तो ये बन के दिखाना है कि हम अल्लाह की निगाह में अच्छे हों। तो ये तभी होगा जब इखलास हमारे दिल के अंदर होगा। और इखलास कैसे आएगा कि हर अमल करने से पहले और हर अमल करने के बाद दिल में ये ख्याल करें कि ये अमल हम किसके लिए कर रहे हैं। नमाज पढ़ने खड़े हुए, नमाज हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, दिल को पूछें, दिल से जवाब आए अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर दिल से जवाब आए कि हाँ अल्लाह के लिए तो पढ़ रहे हैं, लोग भी थोड़ा सा इज्जत करेंगे, फौरन अपनी नीयत को बदल लें, अपनी नीयत को चेंज करें, कहें नहीं हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहे हैं। अपनी नीयत को बदलें और अपनी नीयत को दुरुस्त करते रहें। फिर नमाज जब मुकम्मल हो जाए तब भी यही नीयत करें। सदका अल्लाह के रास्ते में दिया, किसी की मदद की, किसी परेशान हाल की मदद की, तब भी ये हम मदद किसके लिए कर रहे हैं, दिल से जवाब आए अल्लाह के लिए, फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर थोड़ा सा लोग तारीफ भी कर देंगे, बस फौरन अस्तगफिरुल्लाह नहीं, अपनी नीयत को दुरुस्त करें और अमल को जारी रखें। रोजाना
علماء کرام فرماتے ہیں روزانہ ایک عمل ایسا ضرور کریں جو ہمیں ہمارے اور اللہ کے علاوہ کسی کوئی نہ جانتا ہو۔ رات میں تنہائی میں اٹھ کے چاہے 2 رکعت نفل پڑھ لی، اب میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بند مٹھی کسی کو دھیرے سے پکڑا دیے 10 20 50 روپے، غریب کو اس کی مدد کر دی، یا کسی پریشان حال کی کوئی دوسری مدد کر دی۔ ایک عمل ایسا کریں جو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہ جانے، اس سے جو ہے اخلاص بڑھے گا، اس سے اخلاص بڑھے گا۔ تو یہ ساری کی ساری صفات جب ہمارے اندر آئیں گی دوستو، تو ہمارا یہ کیسے آئیں گی؟ یہ پانچ کے پانچ صفات چھٹی صفت کے ذریعے آئیں گی، یعنی اللہ کے راستے میں نکلنے سے آئیں گی۔ گھر میں بیٹھ کے اگر ہمیں ایک ماچس کی تیلی بھی چاہیے تب بھی ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ماچس چاہیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، سر میں درد ہو گیا تو کروسن کی گولی لینے کے لیے ہمیں میڈیکل تک جانا پڑے گا۔ تو جس ایمان پر دنیا اور آخرت دونوں کے فیصلے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں کے فیصلے ہیں، وہ ایمان کے بھائی ہمیں گھر بیٹھے ملے گا، اس کے لیے بھی ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا کے جب ہم نکلیں گے اور دوسروں کی خوشامدیں کریں گے اس نیت سے کہ ہمارے دل میں ایمان پیدا ہو جائے، دوسروں کے دروازوں پہ گھر گھر جا کے در در جا کے اپنے ایمان والے بھائیوں کی خوشامد کر کے، اللہ کے بندوں کی خوشامد کر کے اللہ سے ملانے کی کوشش کریں گے، اللہ کے گھر میں لانے کی کوشش کریں گے، دوستو اس سے ایمان بنے گا۔ جب پیدل چلیں گے، کبھی سواری سے چلیں گے، اور کبھی دھول بھرے راستے میں چلیں گے، کبھی جنگل میں چلیں گے، کبھی ریگستان میں چلیں گے، جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں پھریں گے اس سے بے تحاشا ایمان بڑھتا ہے۔ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ترتیب پر لانا ہے کہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا ہے۔ اگر ہر سال نہیں لگا سکتے تو کم از کم کے درجے میں دوستو یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ اگر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو زندگی صرف 1.5-2 منٹ کی ہی ہے، کیونکہ آخرت کا ایک دن جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے۔ آخرت کا ایک دن کتنا ہے بھائی رئیس؟ 1000 سال کے برابر ہے، اور وہاں انلیمیٹڈ سال ہیں، اور یہاں کے سال تو گنے چنے ہیں، یہاں کے 50 سال 70 سال گنے چنے ہیں، اس کے باوجود یہاں کے 1000 سال اور آخرت کا ایک دن۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے دن وہاں رہنا ہے، ہمیشہ پھر کبھی واپس دنیا میں نہیں آنا ہے۔ تو وہ زندگی اصل ہے یا یہ زندگی اصل ہے؟ یہ زندگی تو بہت لمحے بھر کی، کہ کسی چیٹی سے کہا جائے تمہاری زندگی صرف 1.5-2 دن کی ہوتی ہے، تم کہاں صبح سے شام تک لیے گھما کرتے ہو؟ کہ میری زندگی بہت بڑی۔ کسی مکھی سے کہا جائے کہ تمہاری زندگی تو صرف 20 دن کی ہوتی ہے، تو کہاں پریشان حال گھما کرتی ہو، یہ کھایا وہاں کھایا وہاں؟ وہ کہے گا ہماری زندگی بہت بڑی۔ ایسی ہمیں لگتا ہے کہ 60-70 سال کی زندگی بہت بڑی ہے، لیکن یہ چند لمحوں کی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کو دیا ہی اللہ نے ہے اپنی آخرت والی ہمیشہ والی زندگی کو بنانے کے لیے۔ تو ہر سال اللہ کے راستے میں ارادہ کریں انشاءاللہ 4 ماہ لگائیں گے، اور اگر ہر سال نہ لگا سکیں تو کم از کم ایک بار 4 ماہ لگا کے، اور ہر سال قمری مہینوں کے اعتبار سے 40 دن اللہ کے راستے میں لگاتے رہیں۔ اور جو مقامی 5 کام ہیں کہ مشورہ ہے اس میں اپنی فکر سے بیٹھیں، تعلیم ہے اس میں اپنی فکر سے بیٹھیں، ملاقاتیں روز کریں، ہر شخص روزانہ کم از کم 25 لوگوں سے ملاقات کرے۔ کتنے لوگوں سے بھائی؟ 25۔ ارے 25 سے نہیں کر سکتے، کم از کم ایک ہی روز سے ملاقات کر لیں۔ یہ جو شام کو مشورہ ہوتا ہے تو یہ مشورہ تعلیم کے لیے نہیں ہوتا، تعلیم تو اس وقت آپ کی ہو جاتی ہوگی۔ جو رات میں مشورہ ہوتا ہے وہ تو صرف ملاقاتوں کے لیے ہے، کہ 1-2 حدیث پڑھی گئی، اب ایک آدمی یہاں حدیث پڑھ رہا ہے، ایک آدمی حدیث سن رہا ہے، باقی 2 کی جوڑی میں گئے، ایک بھائی استقبال کر رہا ہے، باقی ساتھی 2 کی جوڑی میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس وقت حدیث سننے کا وقت نہیں ہے، حدیث سننے کا وقت تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ اور ہر جو ہے اپنی مسجد کا گشت اور پڑوس کی مسجد کا گشت، اس کو بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، اور ساتھ کیونکہ گشت والا عمل جو ہے وہ دعوت والے کام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر گشت ہم چھوڑ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کر رہے ہیں تو در حقیقت ہم دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف نام کر رہے ہیں۔
تو گشت تو دونوں ملا کے ایک گشت بنے گا. اور اپنی مسجد کی تعلیم کے ساتھ گھر کی تعلیم کو بالکل لازم پکڑ لیں. ہماری زندگی میں دین ہو اور ہمارے گھر والے کی زندگی میں دین نہ ہو, ہماری بیوی بچوں کی زندگی میں دین نہ ہو, تو آنے والی نسل کا کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ مالی اعتبار سے تو ہم خوب فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر کاروبار ہم نے خوب اچھے سے نہ اسٹیبلش کیا اور اچھا سے نہ بڑھایا تو ہمارے بچے جو ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ان کے لیے ہر گھر کے لیے ہر بچے کے لیے ایک پلاٹ ہونا چاہیے, ایک گھر ہونا چاہیے, ان کی شادی بیاہ کا جو ہے نظم ہونا چاہیے. خوب فکر کرتے ہیں, لیکن ان کی آخرت کا کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے دھیان نہیں دیا. تو اس کے لیے گھر کی تعلیم 5 اعمال کے ساتھ کریں, قرآن کا مذاکرہ کریں, قرآن کا مذاکرے کے بعد فضائل کی تعلیم کریں, فضائل کی تعلیم یا اور ایک دن منتخب کی کریں, اور اس کے بعد پھر 6 صفات کا مذاکرہ بھی کریں, اور اس کے بعد پھر تشکیل کریں جس میں عورتوں کی بھی تشکیل ہو اور مردوں کی بھی تشکیل ہو, اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے کہ مشورہ بھی کر لیں کہ کل کون تشکیل کرے گا, کل کون مذاکرہ کرے گا, اور کل کون کتاب پڑھے گا. اس کے بعد جو ہے یہ 5 عمل جب ملیں گے تو تب یہ گھر کی تعلیم مکمل ہوگی. اور اپنا مہینہ 27 دن کا بنا کے رکھیں. یہاں بیٹھنے سے, مسجد میں بیٹھنے سے تو عزت مل جائے گی, روزی مل جائے گی, اور جو ہے نیکیاں بھی مل جائیں گی, لیکن جو ایمان بنتا ہے وہ اللہ کے راہ میں پھرنے سے ہی بنتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو اس لیے 27 دن کا مہینہ اپنا بنائیں اور یہ ارادہ کریں کہ ہر مہینے 3 دن ہم اللہ کے راستے میں نکل جایا کریں گے سب لوگ انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہ.